وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بنیر میں آپریشن کے باعث جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں ان کے لیے پورے پاکستان میں دروازے کھلے ہیں، لیکن ان لوگوں کی کیا صورتحال ہے، آئیے ہم آپ کو آنکھوں دیکھا حال دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پچھلے 3 دن سے اس علاقے میں بنیر سے لے کے اسلام آباد تک اور راولپنڈی تک بارش ہو رہی ہے۔ اس بارش میں یہ لوگ کھلے آسمان تلے زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ سوات میں نظام عدل ریگولیشن کے نفاذ کے بعد امریکہ کی طرف سے طالبان کے خلاف آپریشن کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے جب آپریشن شروع کیا گیا تو چند ہی دنوں میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ آپریشن کا مطالبہ کرنے والوں کے پاس بے گھر افراد کی دیکھ بھال کا کوئی منصوبہ نہیں، اور یہ بے گھر افراد کھلے آسمان تلے حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہیں۔ پیر بابا کے مقام سے بہت بڑی تعداد میں خواتین اور بچے اس وقت ثوابی کی جانب جا رہے ہیں۔ بنیر میں فوجی آپریشن کے بعد عوام عجیب ہی ذہنی کشمکش کا شکار ہیں۔ کرفیو اور آپریشن کے مفہوم سے بے خبر متاثرین کا کہنا ہے کہ عوام کو کرفیو اور آپریشن کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی اور یہ سب ان کے لیے اچانک اور بہت خوفناک تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ لاشیں ابھی بھی پڑی ہے، تقریباً جو ہمارے گاؤں میں جو 80 کے قریب لاشیں پڑی ہوئے ہیں، اس میں جو ہے 3 جو ہے لیکچرز تھے جو ڈیوٹی کے آ رہے تھے، اس میں جو ہے ہمارا قریبی بندہ تو وہ بچ گیا تھا نکل کے۔ تو اس میں جو شیلنگ کی تھے پہلے جو توپ خانے سے کے پھر ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کی تھی، تو نہ تو اس کو کوئی وارننگ دی تھی اور نہ تو کوئی ایسے اطلاع ملی تھی، نہ کوئی میڈیا ہے، میڈیا بجلی سارا وہاں میڈیا جو ہے فیل ہے۔ بی پردی شو ګرځو سرتور سرونه ماشومانان خو در پدې کې شو، څاروي خو پاتې شو، کورونه روان شو، هر څه زموږ بس خراب شو۔ موږ خپل مړي دغه شان په کورونو کې پرېښوده، کورونه خو خوشي پاتې کړله، هېڅ شي پته راته نه وه، د برې نه راباندې بمبارۍ کېږي، ماشومانان څه خو راوسته څه پاتې شو۔ یہ سوابی کا ایک گرلز اسکول ہے جس کے ایک کمرے میں اس وقت 50 افراد رہائش پذیر ہیں۔ گولے اور بارود کی دہشت نے معصوم بچوں کے چہروں پر خوف کے سائے مزید گہرے کر دیے ہیں۔ حالات کی سنگینیوں نے یہاں کئی ناقابل فراموش کہانیوں کو جنم دیا ہے۔ شاید اس بات کا احساس اتنا آسان نہ ہو کہ ٹرکوں کے نیچے پناہ حاصل کرنے والے اس خاندان نے برستی بارش میں گزشتہ رات کیسے گزاری ہوگی۔ اوپر سے جو ہے نا حکومت مار دیں اور پیچھے سے جو ہے نا طالبان مارتے ہیں۔ یہ بنیر کا علاقہ توتلے ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرکوں کے نیچے عورتیں اور بچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور گزشتہ 3 روز سے انہوں نے اپنی راتیں یہاں پر گزاری ہیں اور آج ان کی چوتھی رات ہوگی۔ ان لوگوں کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ انہیں ان کے علاقوں میں جانے کی اجازت دی جائے اور انہیں ان کے علاقوں میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمرامین رضوان مرزا کے ساتھ سبوق سید، کیپٹل ٹاک، توتلے، بنیر۔ جی، یہ دیکھیے آپ نے سبوق سید کی رپورٹ کہ ٹرکوں کے نیچے لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پرویز ادبائی صاحب، آپریشن کا مطالبہ کرنا بہت آسان بات ہے، لیکن اب ان ڈسپلیس لوگوں کو سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، ان کو دیکھ کر دل جلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں ان کا حال دیکھ کر۔ پاکستان ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ آپریشن اس لیے شروع ہوا کہ طالبان نے بنیر میں آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر ان کو وہاں روکا نہ جاتا تو یہ اس سے آگے بڑھتے بڑھتے اور علاقوں پر بھی قبضہ آپریشن سے پہلے ان لوگوں کے لیے کوئی اسٹریٹجی تو بننی چاہیے تھی نا؟ ان لوگوں کے لیے اسٹریٹجی بالکل بننی چاہیے۔ ان کو مکمل حد تک پناہ دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں کیمپ بنے ہیں وہاں پورے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے کے لیے اور اس طرح کی جنگ کے لیے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو گولے نہیں، آرٹلری نہیں، جہاز نہیں، آپ کو فوج استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ انفینٹری اسپیشل سروسز گروپ جو جگہ جگہ جائے، اور ٹھیک ہے یہ زیادہ خطرناک کام ہے، لیکن جب بھی آپ گولے استعمال کریں گے، آرٹلری استعمال کریں گے، تو پھر اس طرح کا کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فوج کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، وہ سبق۔ لیکن جب فوج ایسا نہیں کرتی تو پھر آپ ہی اسی پروگرام میں آگے کہتے ہیں کہ فوج ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ نہیں، آپ مجھے غلط ریپرزینٹ نہ کریں۔ میں نے یہ کہا، آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ 2 علیحدہ باتیں ہیں، پہلے مجھے اس کو مکمل کرنے دیجیے۔
فوج کو طالبان کا مقابلہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک موضوع ایک مناسب طریقے سے. وہ طریقہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو سولجرس. یہ نہیں کہ آپ دور سے گولے پھینکیں، کیونکہ گولوں میں کبھی وہ ایکوریسی نہیں ہو سکتی. جہاں تک ملے ہوئے ہونے کی بات ہے، ہاں میں یہ کہوں گا کہ طالبان کو سوات میں بآسانی روکا جا سکتا اگر 5 سال پہلے مولانا فضل اللہ کے ریڈیو براڈ کاسٹ کو بند کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا عرفان صدیقی صاحب، اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے یہاں پہ، آپریشن کیسے کیا جائے؟ دیکھیں حمد میر صاحب، میں تو اس پہلو پہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس آپریشن کو کسی نہ کسی وجہ سے پسند بھی نہیں کرتی یا کرٹیسائز کرتی ہیں، یا چلیں جو اس کے حق میں بھی ہیں، وہ کیوں نہیں آتی؟ انسانی ہمدردی کے جو کام ہیں وہ کیوں نہیں کرتی؟ یعنی این جی اوز کہاں ہیں جو ذرا سی بات ہوتی ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے؟ انہیں نظر نہیں آ رہی یہ لوگ؟ کون میرا خیال ہے کہ سوائے جماعت اسلامی کیا کوئی ایک آدھ کیمپ وہاں بنا ہوا ہے، کسی جماعت نے اس طرف توجہ نہیں دی. حکومت نے بھی دیکھیں، اس طرح کے ایکشن سے پہلے آپ کو سول آبادی کے یا تو انخلا کا خود انتظام کریں یا پھر ان کو وارننگ دیں کہ وہ بہت پہلے سے اپنے انتظامات کر لیں. اس طرح بے ہنگم اگر جنگ شروع کر دیتے ہیں کہ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور صبح اٹھ رہے ہیں تو رات کو بم برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ بچے بھوکے پیاسے، جو انسانی پہلو ہوتا ہے نا اس طرح کی جنگ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو آپ نے گود لے لی ہے، اس جنگ کے اثرات و نتائج کو آپ کا اندازہ آپ نے ہی کہا نہیں. کہ سیاسی قیادت کو کچھ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب، کیا آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ یہ جو بے گھر لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں وہ جو پشتون عورت تھی، پشتوں میں کیا کہہ رہی تھی کہ مولوی بھی مارتے ہیں اور فوج بھی مارتی ہے، ان کی مدد کے لیے آپ کو نہیں کچھ کرنا چاہیے؟ پہلے تو حامد، ہماری تحریک انصاف بنیر کے ریفیوجیز کے لیے ہم نے کیمپس وہاں سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں. کل ہی ہمیں ٹیلی فون آیا. دیکھیں، میں میرے دوست ہیں پرویز، انہوں نے مجھے کہا شروع میں کہ جی جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو طالبانائزیشن ہے، کوئی اس وقت پڑھا لکھا جو ہماری طرح کے لوگ جو اقبال سے متاثر ہوئے تھے، ہم جو اقبال کا اسلام ہے اس سے متاثر ہو کے کوئی چاہتا ہے کہ زبردستی کسی کے گلے میں اسلام کیوں آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ طالبان؟ میں ان کو سمجھا رہا ہوں نا کہ یہ کدھر سے تاثر آیا. جب وزیرستان میں پہلی دفعہ فوج بھیجنے کے فیصلہ کیا گیا، کوئی طالبان نہیں تھے پاکستان میں. مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، 9 فروری 2004. یہاں طالبان اگر تھے کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی پاکستان میں. سارا مکمل کنٹرول تھا یہاں. قبائلی علاقے میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے تب کہا کہ آپ نے تاریخ اگر پڑھی ہو، آپ کبھی فوج نہ بھیجیں. تب جنرل مشرف نے ایڈیٹرز کو کہا کہ عمران داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہے. جب میں نے یہ مطالبہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا، کیونکہ میں سارا علاقہ پھرا ہوں، میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، میں نے انگریز کی 80 سالہ تاریخ پڑھی ہے، اس سے پہلے 70 سال یہ علاقہ مغلوں کے خلاف لڑا تھا. میں نے ان کو پورا سمجھایا کہ یہ اگر آپ کریں گے، آپ ٹریٹی 1948 کی ٹریٹی توڑیں گے. جو مقامی لوگ ہیں، اور فوج جب وہاں جائے گی، فوج ہمیشہ معاملہ بگڑتا ہے. آپ مجھے ایسٹ پاکستان سے شروع کر لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، آپ انڈیا کی فوج دیکھ لیں جو کشمیر میں، سارا کشمیر خلاف ہو گیا. فوج جب جاتی ہے سویلین ایریاز میں، وہ یہی کرتی ہے جو ہونا ہے. تو میں نے ان کو تب کہا، اور میں نے اس کو آپ کے پروگرام کے اوپر، آپ کے 2 جنرلز بیٹھے تھے، میں نے اپوز کیا آپ کے سامنے. تب لوگ یہ نہیں، امریکن پریشر پڑا ہوا ہے، ہم اور کیا کریں، نہیں تو امریکن آ کے ماریں گے. ہوا کیا اس کے بعد؟ جو مقامی لوگ تھے، جس وقت یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہونا شروع ہوا، وہاں سے ایک اپرائزنگ شروع ہوئی. اب کیونکہ 2 فریق تھے، ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف طالبان تھے. یہ جو نئی چیز بنی ہے، یہ کوئی دینی طالبان نہیں بنے. یہ ریئیکشن آیا پاکستانی فوج کو. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جنگ لڑنے آئی ہے، انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف جو دوسری طرف گیا وہ اس نے اپنے آپ کو طالبان. مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب یہ بگڑ چکا ہے مسئلہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پوچھا نا ہم کیوں نہیں جاتے وہاں. میں نے کئی دفعہ کوشش کیا جانے کی. سوات کا جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے بار ایسوسی ایشن کا، وہ تحریک انصاف کا ہے. میں نے ان کو کئی دفعہ کہا میں آتا ہوں. انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہتے عمران صاحب یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے اس کے اندر کئی اب ایسے طبقے ٹپک پڑے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور شہری لڑیں. اس کے اندر ہمارے دشمن، امریکہ کے جو دشمن افغانستان کے چاہتے ہیں، امریکہ دلدل میں پھنسے ووٹ کود پڑے ہیں، اس پہ پیسہ آ رہا ہے، اس پہ کرمنلز ہیں، مجرم پیشہ لوگ مل گئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس سے بات کریں، اس لیے ابھی آپ نہ آئیں، کیونکہ ہم آپ کی سیکیورٹی، اپنی سیکیورٹی نہیں گارنٹی کر سکتے، تو آپ کی کیسے کریں گے؟ اچھا پرویز صاحب، آپ کو یہ تاثر کیوں ہے کہ عمران خان طالبان کی حمایت کرتے ہیں؟ عمران نے اب کافی کڑوی باتیں کی، کچھ
ایسے الزامات بھی لگائے جو بالکل بے بنیاد ہے، لیکن پھر بھی میں ان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں. میرا گلہ ان سے یہ رہا ہے کہ بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اور بلکہ ہر ہفتے 2-3 اس طرح کے خودکش حملے ہوئے ہیں جس میں مرنے والے ہمارے عام شہری، ہمارے عام پولیس والے، ہمارے عام ہسپتال کے مریض، یہ لوگ جب مرتے ہیں خودکش حملوں میں تو اس وقت عمران صاحب کچھ خاموش سے رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں. لیکن مجھے بات پوری کرنے نہیں، لیکن میں پہلے اس کا جواب تو دے دوں. نہیں جواب یہ بتائیں کہ پاکستانی کوئی انسان پاکستانی چھوڑے جی کوئی انسان ہے یہ جو لوگوں کی جس طرح یہ بیچارہ، اور مرتا کون ہے بیچارہ؟ ہمارا غریب لوگ یا سپاہی. آپ خود کچھ ہم لوگ